بسم اللہ السلام علیکم. میرا دوست میری ایک ویڈیو کا تھمبنیل دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ائی یہ کیسی تو نے داڑھی رکھی. اچھا وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ میرے یہاں کے نا ان بالوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے اس کا تو تمہیں کم از کم اجازت ہے کاٹنے کی, اور یار عمیر تم کو تمہاری داڑھی کی حالت دیکھو کیسی ہو رہی ہے, یہاں سے دیکھو کیسی مڑ گئی, یہاں سے دیکھو کیسی مڑ گئی, یہ دیکھو کتنی خراب ہو رہی ہے تمہاری داڑھی, اس کو تم سیٹ کیوں نہیں کرواتے. میں نے کہا بکواس بند کر, تو بھی بکواس بند کر, اور ویڈیو دیکھنے والے تو بھی بکواس بند کر. مذاق کر رہا ہوں یار, مذاق کر رہا ہوں, آئی ایم سوری. نہ میں نے اس کو ایسے کہا, نہ میں کسی اور کو ایسے کہوں گا انشاءاللہ. بلکہ میں نے اسے کہا کہ یار تو یقین کر میرا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی, میں ساری زندگی صابن سے نہایا ہوں, صابن سے نارمل, اور صابن میں بھی میں نے کوئی خیال نہیں کیا. جو آ گیا لگژری سوپ آ گیا یا سب سے ماٹھا قسم کا صابن آ گیا, چاہے 100 روپے کا صابن ہے, چاہے 500 روپے کا صابن ہے, چاہے 50 روپے کا صابن, چاہے 20 روپے کا صابن, میں نے اس سے بال دھو لیے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب ہم گنجے ہو گئے ہیں اس عمر میں آ کے, جبکہ ہمارے خاندان میں کسی کی بھی اتنے جو ہے مطلب کہ سب کے بال بہت اچھے ہیں, لیکن ہمارے بال ہو گئے خراب. تو داڑھی تو ہماری تھی نہیں, تو اس لیے داڑھی کے اوپر شاید کوئی فرق نہیں پڑا, اور آگے بھی اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بال اور داڑھی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ یہ میری زندگی میں پہلی دفعہ ہے. میں غریب نہیں ہوں, میں کنجوس نہیں ہوں, لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی کبھی بھی, لیکن داڑھی کے معاملے میں بہت چوزی ہوں, کیونکہ یہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو اس کے بارے میں بہت زیادہ پکی اور چوزی ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ یہ زندگی میں پہلا میرا موقع ہے کہ میں نے کسی چیز کے اوپر اتنا خرچہ کیا ہے. تو مذاق اڑا رہا ہے میری داڑھی کا کہ تو نے سیٹ نہیں کرتا. تو میں نے اسے کہا میں اس کے لیے 4,500 روپے کا تیل خرید کے لایا ہوں, بیوقوف انسان, ایک برانڈڈ کمپنی کا نیچرل. اور میں نے اس کے لیے 2,500 روپے کا شیمپو, میں نے اپنی زندگی میں کبھی 2,500 روپے کا شیمپو نہیں لیا. میں نے کہا میں 2,500 روپے کا, میں نے کہا 7,000 روپے تو میں نے صرف اور صرف کھڑے تیل اور شیمپو پہ خرچ کر دیے ان بالوں کے لیے. اور میں نے کہا کہ میں ساری زندگی 30 35 40 100 روپے والے باربر کی شاپ پہ جاتا تھا, میں نے اس کی خاطر جو ہے اسپیشل برانڈڈ جگہ جاتا ہوں, پورا 1,000 روپے خرچ کرتا ہوں میں بالوں کی کٹنگ کا, مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہوں, بالوں کی بھی سیٹنگ کرواتا ہوں. داڑھی کو کہتا ہوں بھائی نہیں, تم نے اس کی شیپ نہیں بنانی ہے, تم نے اس کو بس صرف سنت کے مطابق نیچے سے ٹپس کاٹو, صرف ٹپس کاٹو تاکہ یہ بڑھے. اور تم بات کر رہے ہو, کہتا ہے بس تو ہے ہی صحیح نہیں. بات یہ ہے کہ ہماری جنریشن وہ آبسیسڈ ہے حسن سے اور خوبصورتی سے. ان کو لگتا ہے حسن اور خوبصورتی آپ کی ایمان کی ضمانت ہے. حسن اور خوبصورتی اگر ایمان کی ضمانت ہے نا, تو دنیا کے جو سب سے حسین ترین گناہ گار ہیں, جو کہ فحش فلموں میں کردار ادا کرتے ہیں, وہ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ یہ فیل کرو یا یہ سوچو کہ یار یہ سب سے زیادہ نیک ہے. مگر آپ ایسا سوچتے ہو کیا؟ آپ نہیں سوچتے نا. آپ ایسا اس لیے نہیں سوچتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر حسن اس چیز کا پیرامیٹر تھا کہ کسی کی نیکی یا کسی کی روحانیت کا آپ نے اندازہ لگانا, تو بولتے تو بڑے حسین ہوتے ہیں, لیکن وہ تو سب سے کائنات کے بدترین کام میں انوالوڈ ہیں. حسن آپ کا وہ ضمانت نہیں ہے, کوئی بھی چیز آپ کی ضمانت نہیں ہے. یہ اللہ ہے, اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کون کیا ہے. لیکن ہاں یہاں پر میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس حسن کے دھوکے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے دین کو بھی پوری طرح سے فالو نہیں کر پا رہے. بہت سی خواتین پردہ نہیں کر پاتی ہیں کہ یار ہمیں کوئی دیکھے گا نہیں, ان کے والدین کہتے ہیں تمہیں کوئی دیکھے گا نہیں تو تمہارا نکاح کیسے ہوگا. بہت سارے نوجوان وہ داڑھی نہیں رکھ پاتے, اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں, ان کے والدین کہتے ہیں تمہیں جاب کون دے گا. جی میرا بیٹا, ہاں بس دس از دا لاسٹ ویڈیو اینڈ آئی سویئر ٹو یو دیٹ انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم کمنگ. اوکے, it's not taking time. Actually everything has a specified period of time it takes. How many more minutes? I guess only 4 minutes or 5 minutes. Let me just see. Okay, بات کو جلدی سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائی. یہ جو حسن کا جو دھوکہ ہے نا, اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے دین کو فالو نہیں کر پاتے کہ یار میرا لباس ایسا ہونا چاہیے, میرا سفید لباس ہونا چاہیے, میرے سر پہ حسین پگڑی ہونی چاہیے, میری داڑھی خوبصورت ہونی چاہیے, یہاں سے ڈیکوریٹڈ ہو, یہاں سے ڈیکوریٹڈ ہو, یہاں سے ڈیکوریٹڈ ہو. اس کا کیا فائدہ؟ اتنے سارے آپ کے ڈیکوریٹڈ علماء کرام ہیں, کیا وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھا پا رہے ہیں؟ کیا وہ جہاد پہ جا رہے ہیں؟ ڈیکوریٹڈ عالم دین جو آپ کے سیمینارز اور یہ جن کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, جو کہ لاکھوں کروڑوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں, جو ان کی جو موومنٹ ہے, جس طرح سے وہ اتنے عالیشان گاڑیوں میں موو کرتے ہیں, حسین حسین گھڑیاں وہ فلیش کرتے ہیں, ہاتھوں میں ان کی انتہائی مہنگی مہنگی انگوٹھیاں ہوتی ہیں. انہوں نے, میں ان سے سیکھتا ہوں, میں ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا, میں ان سے محبت کرتا ہوں, ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن انہوں نے
فلسطین کے لیے کیا کر لیا, انہوں نے جہاد کے میدان میں کیا کر لیا, کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا. دیٹ مینس کہ اس ڈیکوریشن کے اوپر نہ جاؤ. اللہ کے نبی نے کہا داڑھی کو چھوڑ دو, اس کی فکر کرنا چھوڑ دو. یہ آپ کو دھوکہ ملا کہ یار میں یہاں سے بھی کر لیتا ہوں, یہاں سے بھی کر لیتا ہوں, یہ بھی. بھائی ہمیں ایک صحابی سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مٹھی پکڑ کے نیچے کے بال تراش دیے. یہ تھوڑی ہے کہ یہاں سے یو شیپ یہاں سے بنائی, یہاں سے یو شیپ بنائی. یار یہ خاندانی لگتی ہے. تمہیں اگر اللہ نے چہرے پہ بال دیے اس کو بڑھاؤ, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اس کو بڑھنے دو. یہاں سے ٹوسٹ ہو رہا ہے, یہاں سے ٹوسٹ ہو رہا ہے, ہونے دو یار. کیا ٹینشن ہے تمہیں؟ کیوں تمہیں جو ہے صرف اور صرف ایک گڈ لکنگ خوبصورت مسلمان بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ حسین ہے, اس کو حسن پسند ہے, لیکن ناٹ ایٹ دا ایکسپینس آف اینی تھنگ ایلس. جنید جمشید رحمہ اللہ بیچارے, ان کو اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے, ان کو اللہ نے حسین بنایا تھا. تم داڑھی رکھ کے کبھی بھی جنید جمشید صاحب جیسے نہیں بن سکتے. وہ تھے ہی نیچرلی ایک انتہائی حسین انسان. تم کبھی جنید جمشید نہیں لگو گے. نہ تمہارا قد ان کے جیسا ہے, نہ ان کی آواز ان جیسی آواز تمہاری ہے, نہ تم ان جیسی نعت پڑھ سکتے ہو, نہ تم ان جیسا ڈریس اپ کر سکتے ہو, نہ ان کی طرح تم بات کر سکتے ہو, نہ تم ان کی طرح سپر اسٹار ہو. تم نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب تم دین پہ نہیں چلو گے, اس کا مطلب تم داڑھی نہیں رکھو گے. تمہارے صرف یہاں پہ 4 بال, یہاں پہ 5 بال, یہاں تو تم نہیں رکھو گے, اس کی بھی سیٹنگ کرو گے. ایسی حرکتیں مت کرو یار. ڈیکوریٹڈ علماء کرام نے ہمیں دین ہمیں پہنچایا, لیکن تم ڈیکوریٹڈ علماء کرام کو ذرا دیکھو تو صحیح. وہ کتنی ڈیفیکلٹ ان کی لائف ہے. وہ پگڑی پہن کے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ہل بھی نہیں سکتے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ سیمینار کے بیچ میں نماز کے لیے وضو کرنے جاتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے؟ پہلے شال اتارتے ہوں گے, جبہ سمیٹتے ہوں گے, کیا کرتے ہوں گے, پھر رنکلز پڑ جاتے ہوں گے. ان کا تو اتنا زیادہ وہ طے شدہ وہ ہوتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے. آئی ڈونٹ نو, میں ان کے ساتھ چلا نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا. وہ کرتے ہوں گے, وہ امیر ہیں, وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس چکر میں تم اپنے دین کے اوپر چلنے سے محروم ہو. پلیز یہ نہیں کرو یار, پلیز یہ نہیں کرو. بات سمجھ میں آئی ہے تو تھینک یو. اپنی داڑھی رکھو یار, اپنا پردہ کرو میری بیٹی, میری بہن, پورا پردہ کرو, داڑھی رکھو, ورزش کرو. حسن کے لیے ورزش کرو. سب سے بہترین حسن ہے اچھی صحت. بہت سارے لوگ اس سے بھی محروم ہیں, تو کیا وہ جینا چھوڑ دیں گے؟ ساری ورزشیں کر کے بھی وہ بیچارے معذور ہیں, ٹانگیں نہیں ہیں, ہاتھ نہیں, آنکھیں نہیں ہیں, تو کیا وہ جینا چھوڑ دیں گے؟ اصل حسن اللہ کے بس جنت میں ملے گا جب تمہارے اعمال اچھے ہوں گے. اس چکر میں اپنے آپ کو ایک پیسٹری نہ بناؤ پلیز. ایسا ابایا نہیں بنو کہ وہ ابایا یوں ہونا چاہیے, آنکھیں یوں نہیں چاہیے. تم نے یہ کھینچ کے یہاں تک کیا ابایا, اور اس کے بعد تمہارا جب ماتھا وہ نظر آ رہا ہے تو یو آر ناؤ سیٹسفائڈ کہ اب میں نے کوئی ابایا کیا ہے. ایسا چست, ایسا تنگ, ایسا رنگ برنگی ابایا کہ یو آر لکنگ لائک اے پیکاک. ٹھیک ہے. اور یا پھر تم ایک مرد ہونے کے بعد تم نے اپنی یہاں سے بال نیچے کیے, یہ ایک سیدھی لکیر بنائی, یہ سیدھی لکیر بنائی. لوگ سیدنا عمر کی محبت میں مونچھیں لمبی کرتے ہیں. یار تو پھر سیدنا عمر تو ایک لکڑی بھی رکھتے تھے, وہ لکڑی بھی آپ لے کے ساتھ میں پھرو. سیدنا عمر تو پھر جب بات کرتے تو آواز آتی تھی, ایسے پھر بات بھی کرو سیدنا عمر کی طرح کہ بات تمہاری وہاں تک پہنچے. کرو نا, پھر ہر چیز کرو نا یار. صرف اور صرف جو تمہیں پسند ہوتا ہے تم وہ اٹھاتے ہو. صحیح ہے, اور اٹھاؤ. خلفائے راشدین کی اور صحابہ کی سنتیں اٹھاؤ, لیکن ذرا بی ریئلسٹک. مونچھیں آپ نے لمبی کر لی ہیں, اللہ کے نبی نے تو پست کیا نا, تو اللہ کے نبی کی سنت اپناؤ. ایک صحابی کو اپناؤ گے آپ یا اللہ کے نبی کو آپ اپناؤ گے؟ اللہ کے نبی زیادہ آپ کے لیے افضل ہے یا صحابی؟ صحابی جو ہے آپ کو بے شک وہ دیتے ہیں آپشن کہ یار یہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی نے کیا کیا, آپ کو تو وہ کرنا چاہیے نا, کیونکہ صحابی تو عاشق رسول تھے. آپ عاشق صحابہ بننے کے بعد عاشق رسول بنو تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ میری بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے, میں جذباتی ہو گیا. ٹھیک ہے, میرا بیٹا میرا انتظار کر رہا ہے, اس بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ, السلام علیکم, آئی لو یو. اور میرا مقصد کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں تھا. موٹیویٹ ہو اور دین اسلام پہ چلنے والے بنو. آئی لو یو, السلام علیکم.